حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، یعنی 7 چیزوں سے پہلے نیک کام کرنے میں جلدی کر لو۔ کیا تم اس تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دے؟ یعنی تم اتنے فقیر ہو جاؤ کہ جس سے تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ۔ دیکھیں کہ جب فقر حد سے بڑھتا ہے انسان اپنے بچوں کو بھی بیچ ڈالتا ہے، بعض اوقات خود اپنے جسم کو، آپ نے دیکھا ہوگا کئی غریب لوگ اپنے گردے بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ صورتحال کب آتی ہے انسان پہ؟ فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ کر لو، اس سے پہلے کہ تم پہ ایسے حالات آ جائیں کہ تم اپنے آپ کو بھی فراموش کر دو۔ پھر فرمایا کہ یا اس عمارت کا جو سرکش بنا دے، یعنی تم پہ دنیا اتنی فراخ ہو جائے کہ تم تکبر کرنے لگو اور اس تکبر میں تم خدا کے آگے جھک ہی نہ پاؤ، یا اس مرض کا جو بگاڑ پیدا کر دے، یعنی انسان کو معذور کر دے اور پھر تم سے کوئی نماز روزہ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان نماز سجدہ بھی نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج عمرہ سے بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر اور حالات ہوں تو کسی قسم کی کوئی کسی کی مدد یا خدمت بھی نہیں کر سکتا، یا اس بڑھاپے کا جو انسان کے اعضاء کو مزمحل کر دے، یعنی بڑھاپے میں بھی انسان جو ہے اس کی طاقت اور اس کی ہمت اور صحت جواب دے جاتی ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حالانکہ اس کا دل بہت چاہتا ہے، یا اچانک آ جانے والی موت کا کہ تم سے سب کچھ چھڑا لے جائے، یا دجال کا، اور دجال ان غائب چیزوں میں سب سے برا ہے جن کا انتظار کیا جاتا ہے، اور یا قیامت کا تو وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت تو بڑی ہی محیب اور سخت چیز ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آپ ہی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لیکن ہم تو خود بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرانے لگے تو کہتے ہیں مولویوں کا کام صرف ڈرانا ہے، حالانکہ جو چیز ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے اس سے ہم بھاگ کیسے سکتے ہیں؟ اس کا ذکر نہ کر کے چھپ کہاں سکتے ہیں؟ عقل مندی تو یہ ہے کہ انسان اس کو یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے کہ مجھے وہ اس تنہائی کے گڑھے میں من و مٹی کے نیچے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، تو اس سے پہلے میں اپنے لیے کیوں نہ کچھ تیار کر لوں۔ حضرت ابی ابن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب 1/3 رات گزر جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، یعنی 1/3 جب گزر جاتی، اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے پیچھے آنے والا، یعنی سور پھونکے جانے کے قریب ہے، نفخہ سے مراد سور پھونکنا ہے، موت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آ چکی ہے، یعنی موت جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں، بہت ہولناک اور خوفناک چیز ہے جس سے بچنے کی تیاری پوری ہونی چاہیے، یعنی بچنے سے مراد نہیں بھاگنے کی بلکہ اس کی ہولناکیوں سے بچنے کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکثرت آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ پر کتنا وقت درود بھیجا کروں؟ فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عرض کی 1/4، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ عرض کیا نصف، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا 2/3، فرمایا جیسے تیرا جی چاہے اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی میں سارا وقت آپ پر درود بھیجتا رہوں گا، فرمایا تو پھر تیرے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں جاتے جاتے ایک نسخہ ہاتھ آ گیا کہ کثرت سے درود پڑھیں غموں سے چھٹکارے کے لیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم
والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.